जो ब्लूमबर्ग एक न्यूयॉर्क की न्यूज़ एजेंसी है बहुत बड़ी, और दुनिया की सबसे बड़ी जो बिज़नेस न्यूज़ एजेंसी है उसने खबर दी है और उसने कहा है कि तुर्की का जो तुर्क कंपनी है इंडिया में, और वो इंडिया में वहाँ की एविएशन इंडस्ट्री में काम करती थी, उस कंपनी पर इंडिया ने पाबंदी लगा दी है। और ये इंडिया की सिविल एविएशन सिक्योरिटी एजेंसी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस उसकी विड्रॉ कर ली है। चेलेबी हवा सर्विसी इस कंपनी का नाम था, जो इंडियन एयरपोर्ट्स पे मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। आप भी ट्रैवल करते होंगे बैरून मुल्क, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी तरह तुर्की की इस कंपनी ने वहाँ पे एक ठेका लिया हुआ था, जिसको हाल ही में इंडिया ने कैंसिल कर दिया और ब्लूमबर्ग ने इसकी खबर दी है। ये खबर इतनी सी है, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ हो रहा है तुर्की पे, और तुर्की के लोगों पे। इंडियन हुकूमत को और इंडिया के लोगों को बहुत गुस्सा है, और उस गुस्से की वजूहत हैं वो मैं आज आपको इस अपने व्लॉग में बताऊंगा। और वो बड़ी अहम इसलिए भी हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारे मुश्किल वक्त में, जब पाक भारत जंग जारी थी और अभी भी कशीदगी की सूरत हाल है, उस वक्त हमारा साथ किन दोस्तों ने दिया, और हमारे साथ दोस्त नुमा दुश्मन कौन कौन से थे, जो घर के अंदर भी हैं और जो घर के बाहर भी। आपने देखा होगा कल टीवी स्क्रीन पे भी क्रिकेट मैच के दौरान भी कुछ लोग बैठे हुए थे जो कुछ दिन पहले तक इस मुल्क के लोगों को डीमोरलाइज कर रहे थे, और लेकिन फिर जब पाकिस्तान की कौम को अल्लाह ने खुशी दी और अल्लाह की मदद आई और हम कामयाब हुए, हम इत्तेहाद व इत्तेफाक हुआ, तो क्रेडिट लेने में सबसे आगे लाइन में जाके खड़े हो गए। मैं इस वक्त उनकी बात करके मज़ा नहीं ख़राब करना चाहता पाकिस्तान की उस फतह का और उस इत्तेहाद का जो उस कौम ने बहुत दहाइयों बाद टेस्ट किया है। लेकिन दोस्त और दुश्मन की पहचान हमें होनी चाहिए। और बताना आपको ये था कि ना सिर्फ ये कि तुर्की की इस कंपनी पर पाबंदी लगाई है इंडिया ने, बल्कि अब इंडिया में जो तुर्किया की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट की मुहिम शुरू हो चुकी है। और तुर्किया से फल आते थे और बहुत सारी चीज़ें आती थी, उनका बाइकआउट हो रहा है। और इसके अलावा टर्किश एयरलाइन जो जिसकी इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट से बहुत सारी फ्लाइट थी, उनके बारे में बाइकआउट मुहिम शुरू हुई है। और तुर्की, और ये बात भी इंडिया में मुसलसल मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, और दूसरे जो वहाँ के हुकूमती ज़राए हैं वो भी ये कह रहे हैं कि आप तुर्किया का सफ़र करना बंद कर दें, क्योंकि तुर्किया एक बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है टूरिज़्म की, और पूरी दुनिया से करोड़ों टूरिस्ट वहाँ पे हर साल जाते हैं, और उनकी इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा तुर्किया की जो है वो टूरिज़्म से है और टर्किश एयरलाइन से है, क्योंकि टर्किश एयरलाइंस पूरी दुनिया से टूरिस्ट इकट्ठे करके वहाँ लाती है। तो इन दोनों चीज़ों पे इंडिया अब अटैक कर रहा है। और एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एविएशन की उनकी कंपनी पर पाबंदी लगा दी है, और दूसरा ये है कि अब वो वहाँ पे बाइकॉट तुर्किया, बाइकॉट टर्किश एयरलाइंस, और बाइकॉट टर्किया टूरिज्म, इस पे भी मुहिम चलाई जा रही है। तो देखना ये कि ये किस हद तक कामयाब होती है। और इसके अलावा एक और भी नेगेटिव काम भारतीय हुकूमत ने तुर्किया के खिलाफ किया है, क्योंकि तुर्किया ने इस जंग में पाकिस्तान को ब्रदर कहा है, कर्दिश कहा है। कर्दिश, आपने अर्तुगरुल में सुना होगा ये लफ्ज़ बार बार, कर्दिश। और दोस्त नहीं कहा, कर्दिश का, भाई का, जिसकी बहुत तकलीफ हुई है इंडिया को। और उन्होंने तजारत और तालीम के दूसरे शोबों में जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आपस में ताल्लुकात होते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मुंबई की, दिल्ली की, और बहुत सारे इंडिया के दूसरे शहरों में उनका ताउन था, तुर्किया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो ताउन फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया है, और स्टूडेंट्स का आना जाना एक दूसरे की तरफ बंद कर दिया। तो ये सारा कुछ जो अब कसानी बिल्ली खंबा नोच रही है, भारत ये सब कुछ कर रहा है, इसकी वजह क्या? असल बात ये है कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, एक तो मैंने आपको बताया कि तुर्किया ने कहा कि पाकिस्तान उनका कारदिश है, उनका भाई है। लेकिन इसमें खाली सिर्फ तुर्किया ने कुछ दूसरे ममालिक की तरह लफाजी नहीं की। उन्होंने क्या किया? तुर्किया ने अपना एक वॉरशिप जंग शुरू होने के कुछ दिन पहले कराची के साहिल पे भेजा। उस वॉरशिप का नाम था TCG बायकदा। बायकदा एक आइलैंड का नाम है, जजीरे का नाम है, जो प्रिंस आइलैंड इस्तांबुल के करीब है, उसके करीब एक आइलैंड है, उसका नाम है, उसके नाम पे ये जहाज़ का नाम रखा गया है। और ये स्टेल्थ कॉर्वेट है,
اور یہ اسٹیلتھ کارویٹ، اس کو گوسٹ شپ کہتے ہیں کہ یہ بھوت کی طرح کا جہاز ہے جو نظر نہیں آتا کسی ریڈار پہ یا کسی بھی قسم کے اور سسٹم پہ، اس کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کی خالی یہی ایک کوالٹی نہیں ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی جنگجو قسم کا جہاز ہے. صرف ایک جہاز میں کیا کیا کچھ تھا اس شپ میں جو ترکیہ نے پاکستان بھیجا اور یہاں پہ وہ کھڑا رہا، اور جس کی وجہ سے انڈیا کا وکرانت جو بہت شان سے نکلا تھا وہ واپس چلا گیا اپنے پانیوں میں. اس کی ایک وجہ یہ ٹی سی جی بائقدہ کی موجودگی تھی پاکستان کے ساحلوں پہ. اور یہ کرتا کیا ہے؟ اسٹیلتھ ہے، خفیہ ہے، نظر نہیں آتا کسی ریڈار پہ یا سونار پہ. اس میں اینٹی شپ میزائلز ہیں، اس میں مارک 54 اور مارک 46 ٹارپیڈوز ہیں جو شپ کو ہٹ کر سکتے ہیں، جو سب میرین کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر ایک ڈیفنس سسٹم ہے اپنا جو اس کی طرف آنے والے میزائلز کو راستے میں پکڑ کے تباہ کر سکتا ہے. اس کے اوپر ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے، ہیلی کاپٹر پیڈ ہے، اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اینٹی سب میرین آپریشن کے لیے بہت کامیاب ہے. اور اس کے اوپر ایسے میزائل لگے ہوئے ہیں جو نہ صرف جو سب میرین اگر پانی کے اندر کہیں موجود ہو اس کو لوکیٹ کر سکتا ہے اور اس سب میرین کو تباہ کر سکتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ انڈیا کے وکرانت جہاں ایئر کرافٹ کیریئر کو اس سے خطرہ تھا، بلکہ انڈیا کی جو سب میرینز تھی ان کو بھی خطرہ تھا، اور یہ خطرہ بہت ریئل تھا. اور پھر اب بھی یہ کہانیاں ختم نہیں ہوئی. اس کے اوپر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل لگے ہیں، اینٹی میزائل سسٹم لگا ہوا ہے اس بائقدہ کے اوپر. سرفیس ٹو سرفیس میزائل سے لیس ہے، مثلا اس کے اوپر ایسے میزائل لگے ہوئے ہیں جو کسی بھی اور شپ کو ہٹ کر سکتے ہیں، جو کسی بھی اور سب میرین کو شپ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پھر سرفیس ٹو لینڈ میزائل بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ اس کے اوپر ایسے میزائلز ہیں جو کسی زمین پہ کوئی اگر سسٹم لگا ہوا ہے، زمین پہ اگر کوئی ٹارگٹ ہے ساحل پہ، اس کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا اس میں، اور پھر اس میں ایک ریڈار سسٹم بھی لگا ہوا ہے جو دشمن کے تمام طیاروں کو، ان کے شپس کو، ان کی سب میرینز کو لوکیٹ کر سکتا ہے. پھر اس میں سونار سسٹم بھی لگا ہوا ہے جو سطح سمندر کے نیچے ہونے والی کسی بھی آب دوز کی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی محسوس کر کے اس کے سگنل بھیج سکتا ہے اور یہ تیاری کر سکتا ہے. تو یہ ایک صرف میں نے شپ کی آپ کو بات بتائی ہے. اس کے علاوہ فوری طور پہ آج میں یہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ جو ٹرکش کارگو ایئرپلین سے وہ بہت سارے ہتھیار اور ڈرونز لے کے پاکستان آئے، اور ہمیں اس جنگ کے شروع ہونے سے 2 دن پہلے ایک جگہ کا وزٹ کروایا گیا جس کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا اس جگہ کا. وہاں پہ ہمیں جو بہت سارے ڈرونز پاکستان نے خود بھی بنائے ہیں اور ترکی کے تعاون سے بھی بنائے ہیں، چین کے تعاون سے بھی بنائے ہیں، وہ بھی دکھائے گئے. اور اس میں ترکی کے تعاون سے بنایا گیا اکنچی ڈرون جو ہے اس کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، تیار تھی، اور مزید وہ جنگ کے دوران آئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا اسلحہ آیا ہے. تو یہ جو تعاون تھا ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ، اس کی انڈیا کو بہت تکلیف ہوئی ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا جو دوران جنگ ہوا ہے. اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے یہ ہوا کہ پاکستان نے فرانس سے اگوسٹا سب میرینز لی تھی کئی سال پہلے، جن کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت تھی. اور فرانس ظاہر ہے کیونکہ اب انڈیا کو اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے جس کے 5 طیارے ہم نے گرائے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، لیکن فرانس اب ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. تو وہ اگوسٹا سب میرینز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ترکیہ نے پاکستان کی بہت مدد کی، اور وہ سب میرینز بھی اپ گریڈ ہو چکی ہیں. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ نیوکلیر سب میرینز ہیں. نیوکلیر سب میرینز کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کا فیول نیوکلیر فیول ہے، بلکہ ان کے اندر ایسی کیپیسٹی ہے میزائل کی کہ وہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے ان سب میرینز کے اندر. سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان پر انڈیا یا کوئی اور ملک نیوکلیر حملہ کر دے اور یہاں پہ سرفیس پہ تمام ہمارے نیوکلیر ایسٹس خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائیں، تو ہمارے پاس سب میرینز کے اندر نیوکلیر ویپنز ہوں گے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں اس ملک کو جس نے ہم پہ حملہ کیا. اور اس کو دس از کالڈ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی. وہ اگوسٹا سب میرین جو ہیں اس کو اپ گریڈ کرنے میں ترکیہ نے ہماری بہت مدد کی. اور پھر F-16 طیارے جو ہمارے پاس ہیں اور جس پہ امریکہ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے بالکل انکار کر دیا
ہے اور اپ گریڈ نہیں کرتا ہمارے پرانے تیاروں کو، ان تیاروں کو اپ گریڈ بھی ہم نے ترکیہ کی مدد سے بھی کیا ہے اور ایک وقت میں جارڈن کی مدد سے بھی کیا ہے۔ تو یہ ترکیہ کا اتنا سارا جو تعاون تھا ہمارے ساتھ، اس کی وجہ سے یہ انڈیا میں اب بہت تکلیف ہے ترکیہ کے خلاف، اور یہ وقت ہے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے کہ جو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے ترکیہ، اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس کی ایئر لائن پہ سفر کیا جائے اور ان ایئر لائنز پہ سفر نہ کیا جائے۔ یہ میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے نہیں کہا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھل کر ساتھ نہیں دیا یا خاموش رہے یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو یہ میسیج دیتے رہے کہ صلح کر لو، انڈیا نال صلح کر لو، بدلہ نہ لو اور اپنے دفاع کا حق استعمال نہ کرو۔ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ ٹرکش ایئر لائنس کو استعمال کریں۔ اگر انڈیا بائیک آؤٹ کر رہے ٹرکش ایئر لائن کا، ترکیہ میں زیادہ سے زیادہ آپ ٹورزم کے لیے جائیں اور ترکیہ کی اکانومی کو مضبوط کریں، کیونکہ ترکیہ نے اپنی معیشت کے نقصان پہ ایک کاردش ہونے کا، ایک برادر ہونے کا ثبوت دیا اس مشکل وقت میں، جب جس سے زیادہ مشکل وقت پاکستان کے اوپر بالکل کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کا ایگزسٹینشل کرائسس ہے۔ اس ایگزسٹینشل کرائسس میں ترکیہ پاکستان کے ساتھ راک سالڈ کھڑا رہا، اور آپریشن بنیان المرصوص میں اگر کسی مسلمان ملک نے پاکستان کا ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح دیا ہے تو وہ ترکیہ ہے اور وہ آذربائیجان ہے، اور یہ پاکستانیوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے چین مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن چین نے بھی حق ادا کیا دوستی کا، وہ بھی ساتھ کھڑا رہا۔ ان تین ممالک کو پاکستانیوں کو چاہیے کبھی نہ بھولیں، اور ان تین ممالک کو نہ بھولیں، اور ان اندرونی گھس بیٹھیوں کو مت بھولیں جنہوں نے 10 مئی کی دوپہر تک پاکستانیوں کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر 10 مئی کی رات کو وہ شہیدوں کا خون لگا کے اپنے کپڑوں پہ شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ یاد رکھیے گا ان چہروں کو اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر ہیں اور پاکستان کے باہر بھی ہیں، جنہوں نے ہر مرحلے پر پاکستان کو نچوڑا، پاکستان کی فوج کو نچوڑا، پاکستان کی فوج سے پیسے کھائے، مسلسل پاکستان کے پیسے کھائے، اور جب مشکل وقت آیا تو پاکستان کی فوج کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، ڈیمورلائز کر رہے تھے۔ ان سب کو یاد رکھیے گا، دوست اور دشمن کی پہچان یاد رکھیے گا، یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور آپریشن بنیان المرصوص میں یہی سکھاتا ہے کہ جب ایمان والے دشمن کے خلاف لڑتے ہیں تو آہنی سیسا پلائی دیوار کی طرح بن جاتے ہیں۔ ایسے بنے رہیے گا، آگے جانا ہے، ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے، اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو ان ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز کے ساتھ مل کر ہم چاہیے ہم اس ملک کو ترقی دیں اور ترقی کے راستے پہ چلائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ آئندہ پھر آپ سے حاضر ہوں گے کسی اور نئے انالیسس یا خبر کے ساتھ۔ خدا حافظ۔